آج ایک ایتھیسٹ ہے، بہت اسلام کے خلاف فضول بولتا ہے وہ، اور ہمیشہ غلط بولتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دو چار چیزیں نا سائنسدانوں کو پڑھ لیتے ہیں اور دو چار ان کے ریفرنس، تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کے یہ آپ کو اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پڑھا نہیں ہوتا نا جتنا اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ جو پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے سائنسدانوں میں بہت زیادہ تر سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ جو سچی مچی کا پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا یہ سائنسدانوں میں زیادہ تر کس کے قائل ہیں؟ وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو آج ایک ایتھیسٹ کا میں نے بیان سنا تو سورہ قلم پوری اس پہ فٹ ہو رہی ہے نا، یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو فتح ہو گئی ہے، وہی فنڈامنٹلسٹ دیوانے پاگل قسم کے لوگ بولو دوبارہ آ گئے، اور خواتین کو اب شٹل کاک پہنائیں گے جس میں سوراخ ہوں گے چہرے پہ نا، آنکھیں بھی کھولنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے۔ اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو شکست ہو گئی، کہاں شکست ہوئی؟ امریکہ کی اکنامی اب بھی بلندیوں پر ہے، امریکہ میں اب بھی یہ ہے، سڑکیں اچھی ہیں، یہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نیچے کسی انہی کے اندھے مقلد نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ شکست کیا ہوئی، 20 سال افغانستان کا کباڑہ کر کے جا رہا ہے تو جیت گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جیت گیا۔ قطع نظر اس سے کہ امریکہ نے صحیح کیا غلط کیا، افغانستان میں آنا، طالبان کو ہٹ کرنا صحیح تھا غلط تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چڑھتے سورج کو دیکھ کے یہ کہنا کہ چاند نکلا ہوا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا۔ شکست کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کا ملک کباڑہ بن جائے۔ شکست کی ڈیفینیشن 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھو گے وہ کہے گا جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام کیے بغیر واپس جا رہے۔ 5 دن میں نہیں، 20 سال آپ نے زور لگایا۔ دنیا کی سب سے بڑی پاور، جس کی اکانومی سب سے اچھی ہے، جس کے پاس وسائل لامحدود، جس کے فوجی ٹریننگ ایسی بہترین ٹریننگ کہ افغانی تو وہ تصور میں بھی، جن کے پاس اسلحہ ایسا، جن کے پاس 32 ہزار ٹن وزنی بم، جن کے پاس ہیلی کاپٹر، جن کے پاس جہاز، جن کے پاس نیٹو کی 52 ملکوں کی فوج، اور تم چند پٹھانوں سے مار کھا کے بولو بغیر کسی ایگریمنٹ کے، ایگریمنٹ صرف یہ ہوا کہ جاؤ یہاں سے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ یار آپ اس کو بھی شکست نہیں مانتے؟ جیسے امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، بعض لوگوں نے اس پہ کہا طالبان کو شکست نہیں ہوئی، میں نے کہا یہ زمینی حقیقت کا انکار ہے۔ طالبان کی حکومت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ طالبان کو شکست ہو گئی، تو ماننا چاہیے نا ہو گئی، تو یہ تو زمینی حقیقت کا انکار، بھائی گورنمنٹ ختم ہو گئی اور کیا ہے، اور شکست کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ طالبان کو فتح ہو گئی، وہ ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہی جانے، لیکن یہ تو مانو نا کہ امریکہ کو کیا ہوئی ہے؟ شکست ہوئی ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کی بددیانتی دیکھو، شکست ہو کے اچھا ہوا برا ہوا یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے، شکست ہو کے اچھا کام ہوا برا ہوا یہ میرا بھی ٹاپک، ہم تو بہت ہی یعنی انتہائی ایک اعتدال کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی بہت سارے مسائل میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو کے اچھا ہو گیا برا ہو گیا، یہ ٹاپک تو ہم چھیڑ نہیں رہے، لیکن یہ تو میرے بھائی چڑھتے سورج کی طرح ایک حقیقت ہے کہ 20 سال میں 52 ملکوں نے مل کے زور لگایا اور کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر بولو واپس جا رہے ہیں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی عقلوں پہ کس قدر، ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا، ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا۔ تو مانو تو صحیح کہ شکست ہوئی ہے، تو اور یہ جو شٹل کاک طالبان پہناتے ہیں عورتوں کو،
طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا ہیڈیک ہے، لیکن برقع کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے نا.